یاد رکھنا دنیا کی آرائش کچھ نہیں ہے، دنیا کی زیبائش کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال و منال کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک دن سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ بے وفا دنیا جس سے ہم بہت جلد رخصت ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہزاروں اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھنے والی میری بہنوں، درجنوں میتوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھنے والی میری بہنوں، کیا تمہیں نہیں پتا مالدار بھی مرتے ہیں، بادشاہ بھی مرتے ہیں، تاجدار بھی مرتے ہیں، آقا بھی مرتے ہیں، غلام بھی مرتے ہیں، مزدور بھی مرتے ہیں۔ بتاؤ کیا آج تک کوئی دولت مند اپنے ساتھ دولت لے گیا ہے؟ آج تک کوئی ڈگری والا اپنے ساتھ ڈگری لے گیا ہے؟ قبر میں نہ کوئی ڈگری ساتھ جاتی ہے، نہ کوئی دولت ساتھ جاتی ہے، نہ کوئی مال ساتھ جاتا ہے، نہ کوئی لباس ساتھ جاتا ہے، وہاں کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ اگر قبر میں کوئی ڈگری ساتھ جاتی ہے تو ایمان کی ڈگری ساتھ جاتی ہے، اور جس کے پاس ایمان موجود ہے، میرے امام فرماتے ہیں ایمان والوں کی نکیرین بھی تعظیم کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ سے وفا کرے، امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا سرمایہ ایمان بہت عظیم دولت ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں انسان مقدر کا سکندر ہے، ہم کہتے ہیں اگر سکندر حیات ہوتا تو ہم اس کو پکڑ کر کہتے کہ تو ہمارے مقدر پہ ناز کر، تو ہمارے مقدر پہ رشک کر، اس لیے کہ سکندر وہ ہے جس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی، جب وہ مرا تو ہاتھ جنازے میں خالی لے کر کے گیا، مگر الحمدللہ ہم وہ ہیں، ہمارے مقدر میں آمنہ کا لال ہے، ہمارے مقدر میں نعرہ تکبیر۔ سکندر کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی اور جنازے میں ہاتھ خالی لے کر کے گیا، اور ہمارے مقدر میں آمنہ کا لال ہے، اور ہم انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جانے والے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ آمنہ کے لال کا دامن ہوگا انشاءاللہ۔ مگر شرط یہ ہے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وفا کرے۔ میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دنیا سے مسلمان کون گیا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جس کے دل میں حضور بستے ہیں، اس لیے ایمان کی بڑی اہمیت ہے، اور ایمان چھیننے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی گئی۔ ایک مختصر سے وقت میں ایک چھوٹی سی بات کہ صحابیات نے ایمان بچانے کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ایسا رول ادا کیا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر حضرت بلال مردوں کے لیے نمونہ ہے تو صحابیات جو ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ ایک خاتون ہے، عمر بڑی ہے، پوری فیملی کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے سیدنا عمار، اور وہ خود جن کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جذبہ تھا، گو کہ وہ خود بھی کنیز تھی، اور حالت اسیری کے اندر اور کنیزی کے عالم کے اندر انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ اس دور میں جانوروں کی بھی تو کوئی قیمت تھی، لیکن غلام اور کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر وہ خاتون اللہ اکبر کنیز ہونے کے باوجود بھی جب اسلام قبول کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کی خواتین سے میرے تعلقات ہیں، کیا میں ان تک جا کر جو باتیں آپ سے سنتی ہوں ان کو سنا سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، اور جب ان کو اجازت ملی وہ گھر گھر جا کر
کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی. آج عورتیں گھروں میں جاتی ہے تو دین کی بات کیا کریں, اس کی میں مصروف ہو جاتی ہے. لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں, وہ اسلام کے بارے میں تلقین اور تبلیغ کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ بات مکے کے منکرین کو پتا چلا. منکرین اسلام نے حضرت سمیہ کی اس دعوت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے نمائندے کو ابو جہل کی شکل میں بھیجا. ابو جہل نے آ کر کے کہا, سمیہ ہم نے سنا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خواتین تک پہنچاتی ہو اور ان کو ورغلاتی ہو ہمارے خداؤں کے خلاف, کیا تجھے ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سمیہ نے جواب دیا, ڈر تو لگتا تھا اس وقت تک جب تک کہ آسمانوں کے خدا کا ڈر میرے دل میں نہ تھا, جب تک کہ کائنات کے خالق کا خوف میرے دل میں نہ تھا, جب تک محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق میرے دل میں نہ تھا, اس وقت تک ڈر تو لگتا تھا لیکن اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت سمیہ کو مارا گیا. یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ درخت سے باندھ کر کے حضرت سمیہ پر کوڑے برسائے گئے, زرہ پہنا کر کے حضرت سمیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا, اتنی تکالیف دی گئی. اور اس کے بعد جب ان تکالیف پر بھی سمیہ اپنے مشن سے باز نہیں آئی, ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی, تو آزادی کے حوالے سے کہا گیا, دولت کے حوالے سے کہا گیا, لالچ دی گئی. اللہ اکبر. سب کچھ دینے کے وعدے کے باوجود بھی حضرت سمیہ ٹس سے مس نہ ہوئی. بالآخر یہ کیا گیا کہ اگر سمیہ تم نہیں مانتی تو اب دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا کہ حضرت سمیہ یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے, بچے مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے. اگر کوئی بندہ ایمان کی راہ میں سلامت ہے تو گویا کہ وہ غازی ہے, اور اسے موت آ جائے تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. حضرت سمیہ کو بہت مارا گیا. بالآخر یہ بھی ہوا کہ اونٹ کے ایک پیر سے حضرت سمیہ کا ایک پیر باندھا گیا اور دوسرے پیر سے دوسرا پیر حضرت سمیہ کا باندھا گیا, اور مخالف سمت میں دونوں اونٹوں کو دوڑا کر کے حیا کی جگہ پر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر کے ابو جہل نے شہید کر دیا. اللہ اکبر. وہ شہید تو ہو گئی مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. زندگی آپ نے جو ہے قربان کر دی اسلام پر, ایمان پر. بلکہ مورخین لکھتے ہیں یہ وہ پہلا خون ہے جو اسلام کی راہ میں زمین پر گرا ہے, اور وہ کسی عورت کا خون ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ وہ مقدس خواتین ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان بچانے کے لیے اگر جان بھی دے دی جائے تو بہت سستا سودا ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.